أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. صدق اللہ العظیم. سورہ عبس کی آیت نمبر 17 تا 22 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ ایسا ہے: قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا. من نطفہ، نطفہ سے پیدا کیا ہے، ایک حقیر بوند سے پیدا کیا ہے جو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے اور ماں کے رحم کے اندر قرار پکڑتی ہے. پھر وہ ایک جوں کی شکل میں ایک رحم کے خاص حصے سے لٹک جاتی ہے اور پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. پھر اس پر وہ بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے. پھر ہڈیاں اس پر ہوتی ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے اور پھر اسے ایک انسان کی شکل دی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے من ای شیء خلقہ. انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر اب اپنی موجودہ حالت پر غور کرے. اللہ کی وحدانیت کی تکذیب کر رہا ہے، اللہ کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. یہ اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے. اللہ نے اس سے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کر دی. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا. ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. اللہ نے انسان کو حکم دیا تھا کہ تو میرا نائب ہے، میری نیابت کرنی ہے، میری زمین پر میرے احکامات کو ماننا ہے، میرے احکامات کو انسانیت تک پہنچانا ہے، اسلام کی انسانیت کو دعوت پیش کرنی ہے. میں جو نظام دے رہا ہوں اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنا ہے. کلا لما یقض ما امرہ، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے خوراک کو دیکھے، اللہ نے اسے اس کے لیے خوراک کا کیا بندوبست کیا ہے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے خوب پانی اٹھایا، بارشیں برسائیں. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس میں اللہ نے غلے اگائے، عنبا، انگور، قضبا، ترکاریاں اگائیں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجوریں اگائیں. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے باغ اگائے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور طرح طرح کے پھل اگائے اور چارہ تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے اللہ نے پیدا کیا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہے. اے انسان، اتنی نعمتیں پا کر بھی تو اللہ کا ناشکرہ بنتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا، میرے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، یوم حساب کو تسلیم نہیں کرتا. تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تجھے میں نے ایک حقیر نطفے سے پیدا کر کے اتنا بڑا انسان بنا دیا ہے. میں تجھے اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ کر کے تم سے تمہاری زندگی کا حساب بھی لے سکتا ہوں کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری، فرصت کے لمحات کیسے گزارے، صحت کے لمحات کیسے گزارے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تمہارا جو مقصد حیات تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا آرڈر دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا.
تم نے اپنے مقصد حیات کو کس حد تک پورا کیا؟ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان پر لعنت ہو کہ وہ کیسے اللہ کا کفر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کر ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، سچا مسلم، سچا مومن، سچا محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے، سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب